السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی قرآن کلاس۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی تھی میں نے، علیکم، تمہارے اوپر، و اور، تکم، فضیلت دی تھی میں تم کو، علی، اوپر، العالمین، تمام جہانوں کے، واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی، و اور، لا یقبل، نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی شفاعت، کوئی سفارش، ولا، اور نہ، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا، اور نہ، ہم، وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ مفہومی ترجمہ: اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور نہ سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو علم و حکمت کے لحاظ سے ایک وقت میں بہت فضیلت دی تھی۔ ہزاروں انبیاء کرام بنی اسرائیل میں تشریف لائے، ان کو کتابیں دی گئیں، توحید، آخرت اور رسالت کا پرچم انہوں نے تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی ان کو دی، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اس ساری فضیلت ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل اور یہود کا ایک عقیدہ بن گیا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم بزرگوں کی اولاد ہیں، تو اس لحاظ سے پھر ہمیں کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تو سفارش کر دی جائے گی، ہمارے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہوگا، ہم آسانی کے ساتھ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کوئی فرد دوسرے فرد کے کام نہیں آئے گا، اور کسی فرد کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ رشوت لی جائے گی، اور نہ ہی فدیہ کے طور پر کسی سے کوئی چیز لی جائے گی۔ یعنی چاروں صورتیں وہاں پر قابل قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی اگر ذہن میں آپ کی یہ ہے کہ کوئی فرد آپ کے جرم کو لے لے گا تو یہ ایسا بھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کی سفارش کرے گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یا وہاں پر رشوت دی جائے گی ایسا بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہاں کو فدیہ دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ اگر اعمال تمہارے درست ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں بھیجے گا، اعمال درست نہیں ہیں تو نسبتیں جتنی بھی بڑی ہوں اور جتنی بھی بڑی آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی بات ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔